السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نماز پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں اور سنتوں پہ ہم نے بحث کی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ترمذی شریف کی 414 نمبر حدیث میں بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی، جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ یہ سنتوں کی تاکید کے سلسلے میں ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت نماز سے پہلے اور 2 نماز کے بعد، اور مغرب کی 2 نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 فجر کی نماز سے پہلے، ان رکعتوں کو مؤکدہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور غیر مؤکدہ میں عشاء کی 4 سنتیں پہلے والی اور عصر کی نماز سے پہلے والی 4 سنتیں کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اور ہم نے بحثیں کل کی تھیں کہ نوافل کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں مرضی ہے بندے کی، اپنی مرضی سے اس نے پڑھنی ہے، کوشش کرے کہ نبی پاک نے پڑھی ہے اور ان کو سنت ہی سمجھ لے، لیکن اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ نفل ہی ہے۔ اگر کوشش کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد انتظار کرتا رہے ایک سورج کے طلوع ہونے کا، اور اس کے بعد 10 منٹ اور بھی بیٹھے، تو اس میں اس نے 2 رکعت لے کے 6 رکعت تک اشراق کے نفل پڑھنے ہیں۔ اور اس کی فضیلت میں یہ بیان ہوا ہے احادیث مبارکہ میں کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ایسوں کو ملتا ہے۔ 1 گھنٹہ چھوڑ کر چاشت کے 2 نفل یا 4 نفلوں کا ٹائم ہوتا ہے، اور حدیث میں اس کی فضیلت ہے کہ جو یہ ادا کرتا ہے ان کے سارے امور کا ذمہ خدا تعالیٰ خود اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شام کی نماز تک کوئی ایسے خاص نفلوں کا تذکرہ نہیں ہے، اور عشاء کے مغرب کی نماز کے بعد اس نے اوابین کے نفل پڑھنے ہیں، 2 پڑھے یا 4 پڑھے یا 6 پڑھے، اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد وہ اگر وطروں کو چھوڑ دے اور تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھے تو ان کو 2 پڑھے یا 4 پڑھے یا 6 پڑھے یا 8 پڑھے، 2 کر کے یا 4 کر کے نوافل ادا کرنے کے ساتھ ہی وطر کی نماز بھی ادا کر لے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور ان تہجد کی نفلوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ کے لیے ذمے لگائے گئے ہیں اور باقی کے لیے نفل ہیں۔ اگر کوئی اس ٹائم پڑھ سکے تو خدا تعالیٰ کی خاص پکار ہوتی ہے کوئی مانگنے والا، کوئی مانگے اور ہم اس کو دیں۔ اور وہ خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں 2 رکعت بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ 2 رکعت میں کچھ صورتیں ایسی پڑھی جائیں کہ 100 اس میں آیت ہو، یا آدھا گھنٹہ لگ جائے اس میں، اور وہ نفل پڑھے، اور اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا مسنون طریقہ ہے، تھوڑی آواز کے ساتھ، کیونکہ فرشتے ان آوازوں کو سننے کے لیے لپکتے ہیں۔ اور ایسے نوافل کے لیے کہ خدا اس بندے کی زبان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ بولتا ہے، گویا کہ اس کے سارا جسم، اس کے اعضاء اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جب ایسے ٹائم میں آہوزاری کرتے ہوئے نفل پڑھتا ہے تو پھر اس کی ایسی نماز مضبوط بن جاتی ہے کہ اس کو نافرمانیوں کی طرف جانے سے قطعاً روک دیتی ہے۔ اور یہی مقصد ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور وہ نفل جو ہیں اور جو نمازیں جو ہیں وہ بندے کو برائی سے روک دیتی ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔